الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جہنم کی آگ کس قدر شدید ہے اور کس قدر تپش ہے، اس میں کتنی جلن ہے، اس میں کتنا خوفناک ہے یہ آگ کہ آدمی اس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کچھ حدیثوں کے ذریعے سے اس چیز کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو تیار رکھے اور جان کر کے رکھے کہ اس کے سامنے کتنی خوفناک چیز ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے جس سے اسے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری آگ ہے، ہم جو آگ اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں چیزوں کو جلانے کے لیے، پکانے کے لیے، یہ جو تمہاری آگ ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کا 70 حصہ میں سے ایک حصہ ہے۔ سوچیں، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ آگ۔ قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، اللہ کے رسول یہی دنیا کی آگ ہی تو کافی ہے جلانے کے لیے، اتنی خطرناک یہی آگ ہے، اس میں ہاتھ ڈال نہیں سکتا کوئی، کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا، تو جان رکھو کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ کلہن مثل حرھا، ہر اس کا حصہ اسی آگ اور اسی کی تپش جیسا ہے، کسی حصے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سوچیں، اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ، اتنی خوفناک ہو آگ، جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر۔ جیسے اب دیکھیں آگ جلتی ہے جب تو چنگاری نکلتی ہے نا، تو چنگاری کیسی ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی، اپنے یہاں کسی جیسے چھوٹی سی چنگاری نکلتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں چنگاری کے، دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی آگ جب چلے گی اس میں سے چنگاری نکلے گی تو چنگاری جانتے ہیں کیسی ہوگی؟ کالقصر، محل کے برابر ہوگی۔ ایک چنگاری کتنی بڑی ہوگی؟ محل، پیلس کے طرح طرح کی ایک ایک چنگاری ہوگی۔ سوچیں، یہ بھیانک ہوگی وہ چیز، اس کی چنگاری بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اور اس آگ کا حال یہ ہے، یہ بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها، جہنم نے خود رب العالمین سے اپنا حال بیان کیا، شکایت کی کہ اللہ یا رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا رکھا ہے، کھایا جا رہا ہے، اتنی شدید ہے وہ جہنم کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو پورے سال میں 2 سانس کی اجازت دی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں گرمی جب ہوتی ہے 40-45 تک جب پارا پہنچتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ سوچیں، یہ گرمی کی شدت آئی کہاں سے ہے؟ صرف جہنم کی سانس لے لینے سے دنیا کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایک جہنم میں ایک سانس لیتے، صرف ایک سانس، اور دنیا میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے۔ اور ایک سانس کب لیتی ہے؟ فی الشتاء، ٹھنڈک میں لیتی ہے۔ دنیا میں اتنی شدید ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دنیا میں جہنم میں دونوں آگ ہے، دونوں عذاب ہے، آگ کا بھی عذاب ہے، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ تو جب ایک سانس لیتی ہے تو دنیا میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، اور دوسری سانس جب لیتی ہے تو دنیا میں اتنی شدید کیا ہوتی ہے؟ سردی ہوتی ہے۔ دنیا کی سردی اور گرمی برداشت کرنا مشکل نہیں ہے، حالانکہ یہ صرف کیا ہے؟ یہ تو صرف جہنم کا ایک سانس ہے، ایک سانس۔ اور اسی جہنم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کیا؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا فیول کون ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ الناس، لوگ ہوں گے، لوگ، والحجارہ، اور پتھر۔ لوگوں کو اور پتھروں کو اس جہنم میں ڈال کر کے اس کو اور گرمایا جائے گا، لوگ اس کے پتھر ایندھن ہوں گے، اس کے فیول ہوں گے۔ بہت ہی خوفناک ہے یہ جہنم، اپنے آپ کو بچانے کا سامان بندے کو کرنا چاہیے، رب العالمین سے، رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے، دعائیں کرنا چاہیے، رونا چاہیے، عبادتوں میں محنت کرنا چاہیے،
ورنہ جان کر کے رکھیں کہ سامنے ایک ایسی جہنم ہے جس میں ایک ڈبکی بھی دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دیں گے، ایک لمحہ بھی کسی کے برداشت کے قابل وہ پوزیشن کسی کی نہیں بن سکتی ہے۔ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، جاؤ جہنم میں پڑے رہو، چاہے چلاؤ چاہے صبر کرو، سب برابر ہے، کچھ نہیں سنا جائے گا۔ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، حضرت کہیں گے أَفَسِحْرٌ هَٰذَا، یہ جادو ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ فَاصْلَوْهَا اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، چاہے برداشت کرو چاہے نہ برداشت کرو، تمہارا معاملہ ہے، جاؤ اس میں پڑے رہو چاہے چلاؤ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی چیز کا یہاں بدلہ دیا جا رہا ہے جس کو تم کرتے تھے دنیا میں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ خوف کھائیں اور رب العالمین سے دعا کریں، گریہ وزاری کریں، بچنے کا سامان کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وہ معاملہ بہت ہی سخت ہے۔ رب العالمین حفاظت فرمائیں، جہنم سے نجات دیں، اور رب العالمین اپنے طرف سے رحم فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔